بسم اللہ الرحمن الرحیم فی النکرات اعملت کلیس اللہ وقد تلی لات و ان دل عملا وما للات فی سواحین عمل وحذف ذرف فشا والعکس قل۔ نواسخ کے بارے میں بات ہو رہا ہے۔ نواسخ تو نواسخ میں سے دوسرا ما ولا ولاتا و ان المشبہات بلیسا، یہ چار کلمات ہیں جو لیسا کے ساتھ شباہت رکھنے والے ہیں۔ ان میں سے ما نافیہ ہے، ما نافیہ، اس کے بارے میں بات ہو گئی ہے مکمل۔ آج لا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لا نافیہ، تو لا نافیہ اور ما نافیہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں نفی کے معنی میں تو ایک جیسے ہے۔ ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ ما معرفہ و نکرہ دونوں پر داخل ہو سکتا ہے، لا فقط نکرہ پر داخل ہو سکتا ہے۔ یہ نکرہ کی نفی کے لیے لا استعمال کرتے ہیں، اس لیے مصنف نے فرمایا فی النکرات اعملت کلیسا، نکرہ میں عمل دیا گیا ہے لیسا کی طرح لا کو۔ تو لا اور ما میں فرق کیا ہوا پتہ چلا؟ ما معرفہ میں عمل کرنے والا ہے اور لا نکرہ میں عمل کرنے والا ہے۔ اما بعض علماء نے کہا لا بھی کبھی معرفہ میں عمل کرے گا، یہ ایک قول ہے، وہ بعد میں شرح میں آئے گا، مثال بھی دیا ہے۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ لا نکرہ پر داخل ہوگا، معرفہ پر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لاتا اور ان، ما و لا تو پڑھ لیا، اب چار کلمات میں سے لاتا ہے اور ان ہے، یہ دونوں بھی نفی کا معنی دے رہا ہے اور یہ دونوں اس عمل کے ذمہ دار بنتا ہے۔ وقد تلی لاتا و ان، یہ تلی کا معنی پیچھے آنے کا معنی نہیں، تلی کا اصلی معنی پیچھے آنا، یہاں متولی ہونے کا معنی ہے، متولی یعنی ذمہ دار ہونے کا معنی۔ کبھی لاتا اور ان دونوں متولی اور ذمہ دار بنتا ہے اس عمل کا۔ کون سا عمل؟ لیسا کا عمل۔ لیسا کے عمل کا ذمہ دار لاتا اور ان بھی ہوتا ہے، تو لاتا بھی لیسا کی طرح عمل کرے گا اور ان نافیہ بھی لیسا کی طرح عمل کرے گا۔ پھر لاتا کے ایک خصوصی حکم ہے، وہ یہ ہے کہ لاتا حین کے علاوہ کسی اور کلمے میں عمل نہیں کر سکتا ہے، یعنی یہ ہمیشہ اس کا اسم حینہ آئے گا، حینہ میں عمل کرنے کی جرأت ہے، باقی کسی اور کلمے میں عمل نہیں کرے گا۔ وما للاتا فی سوا حین عمل، لاتا کے لیے حینہ کے علاوہ میں عمل نہیں ہے، بس لاتا کا اسم خبر کیا ہونا چاہے؟ حینہ ہونا چاہے۔ اسم حینہ ہوگا، خبر محذوف ہوگا، یا حینہ کو خبر بنائے تو اسم محذوف ہوگا۔ یعنی لاتا میں خصوصیت یہ ہے کہ دو خصوصیت ہے، ایک حینہ میں عمل کرے گا، فقط حینہ میں، حینہ یعنی وقت کا معنی ہے، حینہ اور اس جیسے الفاظ جو زمانے کا معنی پر دلالت کرے، جیسے کہ نیچے مثال دیا ساعت اور آن، اوان۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ لاتا کا اسم خبر میں سے ایک کو حذف کرنا ضروری ہے، دونوں موجود ہو تو عمل نہیں کر سکتا۔ اب حذف کرنے کی دو حالت ہے، یا اسم حذف کرے گا خبر باقی رکھے گا، یا خبر کو باقی رکھنا ہے، نہیں اسم کو حذف کرنا ہے خبر باقی رکھنا ہے، یہ ایک صورت ہو گیا۔ اس کے الٹ کرو تو کیا ہے؟ اسم باقی رکھنا ہے۔ وحذف ذرفع فشا، لاتا کے صاحب رفع کو حذف کرنا زیادہ ہے۔ صاحب رفع کیا ہے؟ اسم ہے نا، اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہے، تو اسم کو حذف کرنا زیادہ ہے۔ والعکس قل، اس کا الٹ کم ہے، الٹ یعنی خبر کو حذف کرنا، اسم باقی رکھنا کم ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ لاتا میں یہ سارے احکام کیوں آیا؟ تو کہہ رہے کہ لاتا بہت کمزور عامل ہے، یہ بہت کمزور ہے، تو کمزور ہونے کی صورت میں فقط حین میں عمل کر سکتا ہے اور اسم خبر میں سے ایک حذف ہو تو عمل کر سکتا ہے، دونوں موجود ہو تو دونوں میں عمل کرنے کی جرأت نہیں ہے۔ لاتا بہت کمزور عامل ہے، جو جب کمزور ہو تو دو کو تو نہیں مار سکتا ہے نا، اگر آپ ٹکرا ہے تو دو بندوں سے لڑ سکتا ہے، اگر کمزور شخص ہو تو ایک بندے سے جیتنا مشکل ہوتا، دو سے کیسے لڑے گا؟ ہاں اسی طرح مثال ہے، مثال دے رہا ہوں، بچوں والی مثال ہے کہ ایک بندہ
پہلوان ہو ٹکرا ہو تو 2-3 بندوں سے ایک ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت ہے، لیکن بیچارہ لاتا جو ہے ایک کمزور شخص کی طرح ہے، ایک بندے کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، دوسرا وہ آ جائے تو وہ ہار جائے گا بیچارہ. مثال ہے. ابھی اس کی مثالیں بھی شرح میں آئے گی، وجہ بھی بتا دیا ہے، میں نے آپ کو ایڈوانس خلاصے میں بتا دیا. بس یہاں تک ما ولا لاتا وغیرہ کی باتیں ختم ہو گئی. اس کے بعد الثالث من النواسی افعال المقاربہ یہاں تک پہنچ جائے گا، اور یہ اسٹاپ ہے. اگر ٹائم بچ جائے تو آگے بڑھیں گے، ورنہ اسی اسٹاپ پر روکنا پڑے گا گاڑی کو. اگر غلط جگہ پر روکا تو ٹریفک والا آ کے اٹھا کے پھینک دیں گے. ہاں دیکھا نہیں دیکھا، ایک گاڑی ہے جو ایک گاڑی کو اٹھا کے کسی دیوار کے اوپر رکھے گا تاکہ مالک آ جائے تو پیسہ لے کر چھڑائے. چونکہ لوگ غلط جگہ پر گاڑی پارک کرتے ہیں تو ان کی سزا یہی ہے. ہاں بول کے کوئی نہیں سنتا ہے تو اس طرح سزا دینا پڑے گا. تو آپ لوگ یہاں پہ غلط جگہ پر روکے تو پھر اٹھا کے کہیں پھینکنا پڑے گا. ٹائم کیا ہوا ہے دیکھتے ہیں. ہاں عبارت دیکھ لو، اوپر مصنف کی شعر کا ترجمہ کر لیا ہے، کچھ سمجھا نہیں سمجھا. دیکھو آپ لوگوں کی ایک مسئلہ یہ ہے کہ توجہ کم ہے آپ لوگوں کا کلاس میں. جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کوئی سوتا رہتا ہے، کوئی پتہ نہیں کس دنیا میں کہیں پہ کسی سوچ میں ہوتے ہیں. اسی لیے بعد میں جب خود پڑھنے کی باری آتی ہے تو مشکل میں پھنس جاتا ہے، عبارت کا ترجمہ نہیں آتا ہے، کہیں پہ غلط کرتے ہیں. تو توجہ ضروری ہے. جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو کس طرح ترجمہ کر رہا ہے، کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، اس کو غور سے سنو. غور سے سنو. کوئی بات سمجھ میں نہیں آیا تو نوٹ کرو، بعد میں پوچھ لو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. اس طرح کرنا چاہے. آپ بے ہوش رہے کلاس میں، پھر کلاس کی باتیں کیسے سمجھ میں آئے گا. ہوش میں رہو، ہوش میں، بے ہوش نہ رہے. پھر نکرات اعملت، ترجمہ کرو جملے کا کیا ہوگا. نکرات میں عمل دیا گیا ہے. کس کو؟ لا کو. اعملت کا نائب فاعل لا ہے. لیسا، لیسا کی طرح لا کو نکرات میں عمل دیا گیا. پھر نکرات اعملت کا لیسا لن نافیہ. دیکھو یہ نافیہ کو شارح نے بڑھایا ہے. لا نافیہ کو نکرہ اسماء میں عمل دیا گیا ہے. اما شرط، وہی جو ما میں شرائط تھا یہاں پہ بھی موجود ہے. بشرط بقاء النفی والترتیبی، اس شرط کے ساتھ لا عمل کرے گا، نفی باقی ہونا چاہیے اور ترتیب بھی باقی رہنا چاہیے. ماں کے عمل کے بارے میں 3 شرائط بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ یاد ہے نہیں؟ پہلے بتایا نا. تو ان میں سے ایک شرط نہیں بتایا. ہاں وہ ان زائد والا. ان زائد تو ماں کے بعد زائد ہوگا، یہاں لا کے بعد ان زائد نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس شرط کو چھوڑ دیا ہے. باقی 2 شرط یہاں پہ بھی ہونا چاہیے. ایک تو نفی باقی رہنا چاہے، اگر اللہ کے ذریعے سے نفی ٹوٹ جائے تو لا بھی عمل نہیں کرے گا. دوسری شرط کیا ہے؟ ترتیب باقی رہنا چاہیے. ترتیب کیا ہے؟ پہلے اسم آنا چاہے، بعد میں خبر آنا چاہیے. یہ ترتیب ہے. اسم پہلے، خبر بعد میں. اگر الٹا ہو جائے تو عمل نہیں کرے گا. مثال دے رہے، لا عمل کرنے کی مثال ہے. نہ ہو تعز فلا شیء علی الارض باقیا ولا وزر مما قضى اللہ واقعا. شاعر فرما رہا ہے تعز یعنی تم صبر کرو. فلا شیء علی الارض باقیا، زمین پر کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ رحمان کی آیت یاد ہے نہیں؟ اس آیت کا مفہوم بتا رہا ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ فنا ہونے والی ہے. شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ زمین پر کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی ہے. دوسرے مصرے میں کہہ رہا ہے ولا وزر، نہ کوئی سپر ہے، ڈال ہے، مما قضى اللہ واقعا، ان چیزوں سے جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے اس سے بچانے والا کوئی ڈال نہیں ہے. ڈال کہتا ہے جو جنگ میں تلوار سے بچنے کے لیے ایک چیز اٹھاتے ہیں نا، دیکھا نہیں دیکھا؟ ڈال کہتے ہیں اس کو. تو وہ دشمنوں کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اللہ کے فیصلے سے حفاظت کرنے والا کوئی سپر، سپر کہتے ہیں فارسی میں، اردو میں ڈال کہتے ہیں. ڈال تو چشمے ہاں کے ساتھ ڈال، ڈال کہتے. تو اللہ کے فیصلے سے بچانے والا کوئی ڈال ہے نہیں ہے، کوئی ڈال نہیں ہے. اب اسی دونوں مصروں میں شاید مثال ہے. یہ لا نافیہ آیا ہے. ترکیب کرو لا شیء،
لا لا نافیہ ہو گیا، شیئن اسم لا نکرہ ہے نا، شیئن نکرہ ہے نا، نکرہ ہے، باقیان خبر ہے منصوب ہے، اسم مرفوع ہے خبر منصوب ہے، لیسا کی طرح عمل کیا ہے، شرائط پورے ہیں۔ دوسرے شعر میں بھی آیا ولا وزرون واقعاً، یہ کو وزرون اسم لا ہے، واقعاً آخر میں جو خبر ہے وہ منصوب آیا ہے۔ مما قضى اللہ یہ جار مجرور متعلق ہے، علی الارضی یہ بھی متعلق ہے۔ تو یہاں پہ لا نے نکرہ میں عمل کیا، لیسا کی طرح اسم کو رفع دیا، خبر کو نصب دیا، شرائط پورے ہے۔ وَأَجَازَ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ كَابْنِ جِنِّی اعمالها فی المعارف، اور مصنف نے کتاب شرح تسہیل میں ابن جنی کی طرح لا معارف میں عمل کرنا بھی جائز قرار دیا ہے۔ خود مصنف نے یہاں الفیہ میں مصنف نے کیا کہا، فی النکرات اعملت کلیس لا کہا، لیکن کتاب شرح تسہیل میں لا معرفہ میں بھی عمل کرنے کو جائز قرار دیا۔ بس لا کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے لیے معرفہ لائے یا نکرہ لائے۔ شرح تسہیل کا فتویٰ یہ ہے، ابن جنی بھی اس کے ساتھی بن گیا ہے۔ ترجمہ عبارت کا واضح ہو گیا۔ وہ اجازہ جائز قرار دیا، کس نے؟ اجازہ کا فاعل کون ہے؟ مصنف نے جائز قرار دیا شرح تسہیل میں کا ابن جنی کی طرح اعمالها فی المعارف، لا معارف میں عمل کرنا بھی جائز قرار دیا۔ مثال دیتے ہیں، لا معرفہ میں عمل کرنے کی بھی مثال لایا ہے، جیسے کہ شاعر کا قول ہے وَنَحُوَ حَلَّتْ سَوَادَ الْقَلْبِ لَا أَنَا بَاغِيًا سِوَاهَا وَلَا فِي حُبِّهَا مُتَرَاخِيًا۔ شاعر کہتا ہے وَحَلَّتْ سَوَادَ الْقَلْبِ، اس کی عورت کی محبت میرے دل کے اندر داخل ہو گیا۔ اب یہ اپنے محبوبہ کی محبت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ لا انا باغیان سواہا، میں اس عورت کے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہتا ہوں، بس یہی چاہتا ہوں۔ ہاں یہ عاشق ہو گیا ہے نا، جو کہ عاشق کو صرف معشوق کی تلاش ہوتی ہے، باغیان یعنی تلاش کرنے والا۔ میں اس عورت کے علاوہ کسی اور کو تلاش کرنے والا نہیں ہوں۔ ولا فی حبھا متراخیاً، اور نہ اس کی محبت کو میں چھوڑ سکتا ہوں یا اس کی محبت میں گرفتار ہوں۔ پس شاید مثال لا انا باغیان میں ہے، لا انا باغیان، تو لا کا اسم خبر کیا آیا ہے؟ دیکھو لا نافیہ ہے، انا اسم لا اصل میں مبتدا ہے، ابھی تو لا کا اسم بن گیا۔ باغیان خبر ہے، تو انا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ انا ضمیر متکلم ہے، اعرف المعارف، تمام معرفہ میں سے سب سے بہترین معرفہ ہے۔ ہاں ضمیروں میں سے سب سے زیادہ معرفہ ضمیر متکلم ہے، وہ لایا ہے۔ دیکھو معرفہ میں سے اچھا معرفہ لایا، تو لا نے یہاں پہ معرفہ میں عمل کیا، یہ مصنف نے اجازت دے دی ہے اور شاعر نے اس طرح پڑھا ہے۔ والغالب حذف خبرها، اور زیادہ لا کی خبر کا حذف کرنا زیادہ ہے، غالب ہے۔ لا نافیہ کے خبر حذف کرنا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ نحو من صد عن نیرانها فانا ابن قیس لا براح، اس شعر میں شاعر نے کہا من صد عن نیرانها، جو جنگ کی آگ سے رک جائے، صد معنی روکے، جو جنگ کی آگ، نیران کہتے ہیں آگ سے رک جائے، تو فَأَنَا ابْنُ قَيْسٍ، میں قیس کا بیٹا ہوں، لا براحٌ، میرے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے یا کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ براح معنی بچاؤ، میرے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے، یعنی میں اس جنگ میں کود جاؤں گا، مطلب میں جنگ سے نہیں رکنے والا ہوں، میں جنگ میں جاؤں گا، مطلب اپنے آپ کو بہادر دکھا رہے شاعر نے۔ تو کوئی جنگ کی آگ سے بچنا چاہے تو بچ جائے، لیکن میں نہیں بچوں گا۔ بس یہاں شاید مثال لا براحن ہے، لا نافیہ ہے، براحن اسم ہے، خبر تقدیم ہے، اصل میں لا براحن لی ہے، جار مجرور خبر ہے، نیچے حاشے میں شاید مثال بتایا ہے، دیکھ رہے نہیں؟ حاشہ نمبر 3 دیکھو، اے لا براحن لی
فحذف الخبر وهو لی، یہاں پہ خبر کو حذف کیا، وہ لی ہے، لام جار یا متکلم مجرور متعلق ہے، استقرہ خبر لا ہو جائے گا، لا کے خبر کو حذف کیا، بس یہاں تک لا کی گفتگو مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد لاتا اور ان کی بات کر رہا ہے۔ وقت تلی ای تتولا لاتا، کبھی لاتا ذمہ دار بنتا ہے، تلی کا معنی ہے، تتولا کا معنی ہے ذمہ دار ہونا، مسئول ہونا۔ کبھی لاتا اور ان اس عمل کا ذمہ دار بنتا ہے۔ اب یہ لاتا کیا چیز ہے؟ وہی لا زیدت علیہ التا، لاتا اصل میں لا ہی ہے، اس کے پیچھے ایک تا کو اضافہ کیا ہے، زیدت علیہ التا لتعنیس الکلمہ، کلمے کو مؤنث بنانے کے لیے لاتا کہا ہے، ورنہ لا اصل میں وہی لا نافیہ ہے جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ ہاں یہ ایک قول ہے، ہاں علی المشہور، قول مشہور کے مطابق لاتا لا سے بنایا ہے، لا کے آخر میں ایک تا لگاؤ تو کیا ہو گیا؟ لاتا ہو گیا نا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ تا کیوں لایا تو جواب بھی دیا نا، لتعنیس الکلمہ، کلمے کو مؤنث بنانے کے لیے لایا ہے۔ اما بعض دوسرے علماء نے کہا نہیں، یہ لاتا فعل ہے، کہا لاتا یلیتو، لاتا فعل ماضی بنا دیا ہے، جس طرح قالا لاتا، تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں نہیں، یہ قول مشہور نہیں ہے، قول مشہور یہ ہے کہ لا نافیہ کے ساتھ تا لگا دیا ہے۔ وَإِن، اور ان بالکسر والسکون النافیہ، اور ان حمزہ کسرے کے ساتھ نون ساکن ہے، ان نافیہ ہے، تو یہ لاتا اور ان دونوں ذمہ دار بنتا ہے ذل عمل، اس عمل کا، یہ ذا اس میں اشارہ ہے، اس لیسا کے عمل کی طرف اشارہ ہے، تو لاتا اور ان دونوں لیسا والے عمل کا ذمہ دار بنے گا، یعنی خود اسی طرح عمل کرے گا۔ اے عمل لیسا، ذل عمل کا معنی کیا ہے؟ لیسا والے عمل کے ذمہ دار بنتا ہے۔ نہ ہو ولا تحین مناسن، قرآن کی آیت ہے، ولا تحین مناسن، فرار کرنے کی، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، قیامت کے دن کہیں نہیں بھاگ سکتے آپ۔ ولا تحین مناسن، یہاں پہ لاتا وہی لا نافیہ سے تا بنایا ہے، اور حینا مناسن مضاف مضاف الیہ اسم ہے، خبر محذوف ہے، کیونکہ لاتا اسم خبر دونوں میں ایک ساتھ عمل نہیں کر سکتا ہے، ابھی نیچے بتائے گا۔ ہاں کمزور ہے بیچارہ، کمزور ہو گیا ہے۔ ان کی مثال دے رہے، ان نافیہ کی مثال شاعر کا قول ہے، ان ہوا مستولیاً علی احد الا علی اضعف المجانین، شاعر کسی کی مذمت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ان ہوا مستولیاً علی احد، وہ شخص کسی پر جیتنے والا نہیں ہے، مستولی یعنی غالب آنے والا، وہ بندہ کسی پر غالب نہیں آنے والا ہے، الا علی اضعف المجانین، مگر سب سے کمزور پاگلوں پر وہ جیتنے والا ہے، پاگل بھی ہو کمزور بھی ہو تو اس پر جیت سکتا ہے، باقی کسی پر نہیں جیت سکتا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا شعر کا؟ ابھی شاید مثال سنو، ان نافیہ ہے، ہوا اسم ہے، مستولیان خبر ہے، علی احدین جار مجرور متعلق مستولیان، تو ان نافیہ نے بھی عمل کیا لیسا کی طرح۔ پھر لاتا کی دو خصوصی احکام یہاں سے بتا رہے، وما للاتا فی سوا حین عمل، لاتا کے لیے حین کے علاوہ کسی اور لفظ میں عمل نہیں ہے، اس کا جو پسندیدہ ہے وہی حین ہی ہے، حین پر داخل ہوگا، وما رادفہ، اور اس حین کے مترادف الفاظ پر داخل ہوگا، مترادف یعنی اس کے معنی والا، جیسا کہ کالساعہ والاوان، ساعت یعنی گھڑی، وقت کو ساعت کے عربی میں۔ ہاں اگر آپ کسی سے ٹائم پوچھنا ہے تو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مساعہ یا کم الساعہ، ساعت کیا ہے یعنی وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے، تو الساعہ یعنی وقت۔ والاوان، اوان جمع آن ہے، یہ بھی وقت کا معنی ہے، تو حین کا ہو، ساعت کا ہو، اوان کا ہو، یہ سب الفاظ مترادفہ ہے۔ الفاظ مترادفہ تو پتہ ہے نا، ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں، اس کے مقابل میں کیا ہے؟ الفاظ مشترک۔ مشترک کیا ہے؟ تو ایک لفظ کئی معنی ہوتا ہے، الٹا ہے، مترادف اور مشترک دونوں آپس میں ضد ہے، برعکس ہوتا ہے۔
تو لاتا بیچارہ صرف حین میں عمل کرے گا یا اس کے مترادف الفاظ میں عمل کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور میں عمل نہیں ہے؟ کیوں؟ کوئی پوچھے بھائی یہ لاتا نے کیا گناہ کیا، اس کے لیے صرف حین میں عمل کرنے کی اجازت دی؟ تو کہہ رہے لضعفہا، اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے، لاتا بہت کمزور عامل ہے، اس وجہ سے فقط حین میں عمل کرے گا۔ پھر اس کا اسم و خبر دونوں بھی نہیں رکھ سکتے، بلکہ ایک کو حذف کرنا پڑے گا، یا اسم کو حذف کر کے خبر کو رکھو یا خبر حذف کر کے اسم باقی رکھو، دونوں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آخری بات ہے وحذف ذی الرفع، صاحب رفع والے کو حذف کرنا، وہو الاسم، صاحب رفع کیا ہے؟ اسم ہے، اسم کو حذف کرنا، و ابقاء الخبر، خبر کو باقی رکھنا، فشا زیادہ ہے، زیادہ تر لاتا کا اسم حذف کرتے ہیں، خبر کو باقی رکھتے ہیں، کما تقدم، جیسے کہ اوپر والی مثالوں میں گزر گئی ہے۔ یہ لاتا حین مناسن میں یہ مثال لاتا کا اسم حذف ہو گیا، خبر ہے حین مناسن، اس کے لیے خبر بنا دیا۔ والعکس، اس کا الٹ کرنا، الٹ کیا ہے؟ وہو حذف الخبر و ابقاء الاسم قلا، خبر کو حذف کرنا، اسم کو باقی رکھنا کم ہے، اس کا برعکس والا طریقہ ہے۔ وقرئ شذوذا ولا تحین مناسن، اور اسی آیت کو بطور شاذ قرأت کی گئی ہے، ولا تحین نہیں پڑھا، حینو پڑھا ہے۔ حینو کو کیا بنایا؟ اس میں لاتا بنا دیا، خبر کو محذوف مان لیا، تو یہ کم ہے، اور قرآن کی آیت کو شاذ پر حمل کرنا تو صحیح نہیں ہے۔ ولا تحین مناسن، ابھی قرآن میں آپ دیکھو تو حینا نصب کے ساتھ آیا ہے، تو نصب کے ساتھ آنے کی صورت میں کیا قرار پائیں گے؟ خبر ہوگا، لاتا کا اسم محذوف ہے۔ ای لہم، اصل میں کیا ہے؟ لا تحین مناسن لہم، ان کے لیے باقنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، آیت کا معنی یہ ہوگا۔ لہم یعنی ان گناہ گاروں کی طرف اشارہ ہوگا، ضمیر اس کی طرف پلٹ جائے گی، یعنی تو قیامت کے دن گناہ گاروں کے لیے، بلکہ کسی کے لیے بھی باقنے کی جگہ نہیں ہے۔ ولا يمكن الفرار من حکومتک، دعائے کمیل میں امام کا فرمان ہے نا، اللہ کی حکومت سے کوئی بھاگ سکتا ہے کیا؟ دنیا میں بھی کوئی نہیں بھاگ سکتا، قیامت کے دن بھی کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ ولا يجوز ذکرہما، آخر میں فرما رہے کہ ولا يجوز ذکرہما معا، لاتا کا اسم و خبر دونوں ایک ساتھ ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لضعفہا، اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ اب اس کمزوری کی وجہ سے اس بیچارے کو یا اسم دے گا خبر کو چھپانا پڑے گا، یا خبر دے گا اسم کو چھپانا پڑے گا، دونوں اس کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں میں عمل کرنے کی جرأت نہیں رکھتا۔ بس یہاں تک یہ ما ولا کی باتیں ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد الثالث من النواصی افعال المقاربہ شروع کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ ہمارے اسٹاپ تک تو پہنچ گیا ہے، اب اسٹاپ سے آگے دوبارہ اسٹارٹ کرنا ہے یا اسٹارٹ کل کے لیے رکھنا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ٹائم تھوڑا کم ہو گیا۔